ویلکم بیک۔ پاکستان دس ویک میں آپ کو پھر کہیں گے خوش آمدید۔ یہاں آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستانی عوام کورونا وائرس پر کتنی سنجیدہ ہے اور وہ اس سے متعلق کیا سوچتے ہیں۔ کورونا وائرس کی جان لیوا وبا دنیا بھر میں خوف کی فضا، خوف کی شرح میں پاکستان کا 18واں نمبر۔ گیلپ سروے پاکستان نے صورتحال قدر واضح کر دی۔ گیلپ پاکستان کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر بلال گیلانی نے بتایا کہ پاکستانیوں کی اکثریت کورونا وائرس کے معاملے میں سنجیدہ ہے، تاہم ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی بھی ہے جو احتیاط نہیں کر رہے۔ گیلپ پاکستان کی سروے رپورٹ اس بارے میں مزید کیا کہتی ہے، دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کورونا وائرس کی جان لیوا وبا دنیا بھر میں خوف کی فضا، خوف کی شرح میں پاکستان کا 18واں نمبر۔ گیلپ سروے پاکستان نے صورتحال قدرے واضح کر دی۔ گیلپ پاکستان کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر بلال گیلانی نے بتایا کہ پاکستانیوں کی اکثریت کورونا وائرس کے معاملے میں سنجیدہ ہے۔ تو اس میں خوش آئند بات یہ ہے کہ پاکستان میں تقریباً 2/3 یعنی 66% کے قریب لوگ جو ہیں وہ اس تھریٹ کو اپنے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے ایک کریڈیبل تھریٹ سمجھتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ ان کو یا ان کے گھر والوں کو کرونا ہو جانے کا خدشہ موجود ہے۔ اگر دنیا بھر کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ پاکستان کا نمبر 18واں ہے۔ تاہم ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی بھی ہے جو احتیاط نہیں کر رہے۔ سروے کے مطابق 68% پاکستانی حکومت کے لاک ڈاؤن کے فیصلے کی حمایت کرتے ہیں، جبکہ 23% اس فیصلے کے خلاف ہیں، جس میں زیادہ تعداد خواتین کی ہے۔ مگر سب سے تشویشناک مسئلہ ہے بے روزگاری۔ بلال گیلانی نے بتایا لاک ڈاؤن کے باعث ملک کی بڑی تعداد بے روزگاری کے دلدل میں دھنس گئی ہے، جس سے نکلنا مشکل نظر آتا ہے۔ اس میں جو فائنڈنگز ہیں وہ تشویشناک ہیں اور 80% پاکستانیوں کا یہ خیال ہے کہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے اور ان کے آس پاس انہوں نے کسی بے روزگار شخص کو دیکھا، اور اس میں جو ڈیلی ویجرز ہیں ان کا یہ کہنا سب سے زیادہ ہے۔ گیلپ کی یہ فائنڈنگ اور سروے اور ریسرچ رپورٹ سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ حال ہی میں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس نے اپنی ایک رپورٹ شائع کی جس میں انہوں نے یہ فور کاسٹ کیا کہ اپ ٹو 10 ملین یعنی 1 کروڑ کے قریب افراد جو ہے وہ بے روزگار۔ گیلپ سروے میں یہ سامنے آیا کہ ہر 4 میں سے 3 پاکستانی حکومت پاکستان کی کارکردگی سے مطمئن ہیں۔ 37% پاکستانیوں نے حکومتی اقدامات پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ سروے میں شریک 26% لوگوں نے بتایا کہ وہ کورونا وائرس سے بچنے کے لیے میڈیکل ماسک استعمال کر رہے ہیں اور 10% ہینڈ سینیٹائزرز کا استعمال کر رہے ہیں، جبکہ ہر 5 میں سے 1 پاکستانی کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ وائرس بیرون ملک کی کوئی سازش ہے۔ کاروباری دنیا سے خبر شامل کریں گے۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ گورنر اسٹیٹ بینک نے صنعتوں کی مدد کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں۔ گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر رضا باکر نے کہا ہے کہ مرکزی بینک اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ باہمی مشاورت سے کام کر رہا ہے اور مشکل وقت میں صنعتوں کو عملی طور پر مدد فراہم کرنے، بالخصوص افرادی قوت کی مالی استطاعت برقرار رکھنے کے لیے مناسب اقدامات کر رہا ہے۔ کارکنوں کو بے روزگاری سے بچانے کے لیے متعارف کرائی گئی ری فائنینسنگ اسکیم فار پیمنٹ آف ویجز اینڈ سیلرز ٹو دی ورکرز اینڈ امپلائیز آف بزنس کنسرن پر 75 منٹ دورانی پر مشتمل ویڈیو کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں گورنر اسٹیٹ بینک نے امپلائیز فیڈریشن آف پاکستان کے ڈائریکٹرز کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ ڈاکٹر رضا باکر کا کہنا تھا کہ اسٹیٹ بینک کا مستقل طور پر بینکوں سے بھی رابطہ رہتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ مرکزی بینک نے جو اقدامات کیے ہیں ان کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے برق رفتاری سے عمل درآمد ممکن بنایا جا سکے۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے اسکیم کے غلط استعمال سے بچنے کے لیے مناسب اقدامات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ یہ رقم براہ راست تنخواہ داروں اور اجرت پر کام کرنے والوں کے اکاؤنٹ میں منتقل نہیں کی جائے گی، بلکہ آجروں کے ذریعے ادائیگی کی جائے گی۔ آجر قرض دینے والے بینک کو مکمل معلومات فراہم کرتے ہیں اور تنخواہوں کی ادائیگی کی رقم 3 ماہ کے لیے 200 ملین روپے تک ہے، ان کو ترجیح دی جائے گی۔ کرونا وائرس کی وبا کے باعث دنیا بھر میں بڑی ایئر لائنز کو مالی بحران کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کئی ہزار ملازمین بے روزگار ہوئے ہیں۔
پاکستان میں بھی سول ایویشن انڈسٹری بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر کروڑوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ کرونا وائرس سے بین الاقوامی فلائٹ آپریشن بندش کے باعث سول ایویشن کو انٹرنیشنل فلائٹس کے ایروناٹیکل چارجز کی مد میں روزانہ کی بنیاد پر کروڑوں روپے کے خسارے کا سامنا ہے۔ نقصان ملکی اور غیر ملکی ایئر لائنز کی جانب سے ایروناٹیکل چارجز کی مد میں ملنے والی آمدنی میں ہوا۔ سول ایویشن کو انٹرنیشنل فلائٹس کے ایروناٹیکل چارجز کی مد میں روزانہ کی بنیاد پر کروڑوں روپے خسارے کا سامنا ہے۔ کرونا وائرس سے بین الاقوامی فلائٹ آپریشن کی بندش کے باعث سول ایویشن کو انٹرنیشنل فلائٹس کے ایروناٹیکل چارجز کی مد میں روزانہ کی بنیاد پر کروڑوں روپے کے خسارے کا سامنا ہے۔ نقصان ملکی و غیر ملکی ایئر لائنز کی جانب سے ایروناٹیکل چارجز کی مد میں ملنے والی آمدنی میں ہوا۔ یکم تا 15 مارچ تک CAA کو کل خسارہ 59 کروڑ 89 لاکھ 50 ہزار، جبکہ 16 مارچ سے 31 مارچ تک CAA کو کل 3 ارب 1 کروڑ 90 لاکھ 40 ہزار روپے خسارہ ہوا۔ یکم اپریل سے 11 اپریل تک کل خسارہ 2 ارب 76 کروڑ 67 لاکھ روپے رہا۔ CAA کو انٹرنیشنل فلائٹس کی بحالی تک مزید 25 کروڑ 97 لاکھ روپے روزانہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس حوالے سے CAA کو مجموعی نقصان کے حوالے سے ایڈیشنل ڈائریکٹر بلنگ کی جانب سے جوائنٹ سیکرٹری اور ڈائریکٹر ایئر ٹرانسپورٹ کو میل جاری کی گئی ہے۔ سول ایویشن کے حوالے سے آپ نے ملاحظہ کی یہ رپورٹ۔ اب بات کرتے ہیں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والی عوام کے لیے حکومتی امداد کی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ثانیہ نشتر نے کہا ہے کہ صاحب حیثیت افراد میسج کر کے متاثرہ لوگوں کا حق نہ ماریں اور مستحقین کا حق مار کر خود کو گناہ گار نہ بنائیں۔ وزیر اعظم ایمرجنسی کیش ریلیف فنڈ کے حوالے سے میڈیا سے گفتگو میں ثانیہ نشتر نے مزید کیا کہا، دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سونے کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے سونے کے خریداروں کو حیرت میں مبتلا کر دیا۔ رواں ہفتے سونے کی قیمتوں میں ایک مرتبہ پھر اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ سونے کی قیمتوں میں 700 روپے کا مزید اضافہ ہو گیا۔ خالص 24 کیرٹ فی تولہ سونا 98,000 روپے کا ہو گیا۔ 22 کیرٹ فی تولہ سونا 89,833 روپے کا ہو گیا۔ رواں کاروباری ہفتے کے دوران سونا 5200 روپے مہنگا ہوا۔ رواں کاروباری ہفتے میں عالمی مارکیٹ میں $41 فی اونس سونا مہنگا ہوا۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز بھی سونے کی قیمتوں میں 2500 روپے کا اضافہ ہوا تھا، جس سے خالص 24 کیرٹ فی تولہ سونا 95,000 روپے کا ہو گیا اور 22 کیرٹ فی تولہ سونا 87,083 روپے کا ہو گیا اور 10 گرام چاندی 950 روپے کی ہو گئی۔ سونے کی تیزی کے ساتھ بڑھتی ہوئی قیمتوں سے متوسط طبقہ بھی سونا خریدنے سے گریزا ہے۔ اپنا فون ہو تو آپ کر سکتے ہیں، آپ کسی اور کے فون سے بھی اپنا ID کارڈ نمبر ہمیں بھیج سکتے ہیں، مگر اگر آپ کسی اور کے فون سے بھیجیں گے تو پھر جواب بھی اسی کو آئے گا جس کے پاس فون ہے۔ انہوں نے کہا کہ احساس پروگرام سے رجسٹرڈ ہونے کے لیے ایک بار میسج کریں، بار بار نہیں۔ میسج کے ذریعے مطلع کیا جائے گا کہ آپ نے رقم کب اور کہاں وصول کرنی ہے۔ جن لوگوں کو میسج کا جواب نہیں آتا وہ انتظار کریں، جب تک لوگوں کو رقم وصولی کی تاریخ کا میسج نہ آئے تو گھروں سے نہ نکلیں، کیونکہ جب ہم آپ کو SMS کرتے ہیں کہ آپ رقم کے حقدار ہیں تو اس کے ساتھ یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ آپ تاریخ کا انتظار کریں، اور یہ ہم اس لیے لکھتے ہیں کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ سب لوگ باہر آ جائیں، پیمنٹ سینٹرز پہ آ جائیں، پیمنٹ کی دکانوں پہ آ جائیں اور ہجوم لگ جائے، کیونکہ یہ کرونا وائرس ہجوم سے پھیلتا ہے۔ تو میں تیسری دفعہ اس بات کو پہ زور دینا چاہتی ہوں کہ جب تک وہ SMS نہ آ جائے جس پہ تاریخ لکھی نہ ہو، آپ گھروں سے نہ نکلیں۔ معاون خصوصی نے کہا کہ اطلاع ملی ہے کہ کئی جگہوں پر 1000 روپے کاٹے جا رہے ہیں۔ ایسے لوگوں سے کہوں گی کہ پیسے کاٹنے سے پہلے اللہ سے ڈریں۔ لوگوں کی رقم میں کٹوتی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی اور کل تک رقم کاٹنے پر 40 FIR درج ہوئی ہیں۔ لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بہت سی رپورٹیں ہمیں موصول ہو رہی ہیں کچھ صوبوں میں خاص طور پہ کہ وہاں سے کٹوتی پیسوں کی ہو رہی ہے، 200 روپے، 300 روپے، 500 روپے۔ مجھے تو یہ بھی خبر ملی ہے کہ کئی جگہوں میں 1000 روپے تک ایجنٹ لوگوں کی کاٹ رہے ہیں۔ تو میں ان سے صرف یہی کہوں گی کہ خدا سے ڈریں۔ ایسے ماحول میں جب لوگوں کو فاقوں پہ مجبور ہو رہے ہیں، جب لوگوں کی نوکریاں جا رہی ہیں، جب لوگوں کے بچے بھوکے بلبلا رہے ہیں، آپ ایسے لوگوں کے منہ سے پیسے چھین کے اپنے آپ کو گناہ گار نہ کریں۔
اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ ایسے لوگوں کی سخت کارروائی ہوگی، ان کو کسی طرح نہیں چھوڑا جائے گا۔ کل تک کی بھی یہ نیوز تھی کہ 40 لوگوں کے خلاف FIRیں کٹی تھیں اور ایسے دکانداروں کو جیلوں میں بھی ڈالا گیا تھا، اور آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ اس سے سخت کڑی سزائیں دی جائیں گی اگر لوگ یہ کرنے سے باز نہیں آئے۔ ثانیہ نشتر نے واضح کیا کہ احساس ایمرجنسی کیش پروگرام دہاڑی دار اور مزدور طبقے کے لیے ہے، اس لیے صاحب حیثیت افراد میسج کر کے متاثرہ لوگوں کا حق نہ ماریں، مستحقین کا حق مار کر خود کو گناہ گار نہ بنائیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ لوگوں کی معاونت کے لیے حکومت ہر اقدام کر رہی ہے اور بدعنوان عناصر سے سختی سے نمٹا جائے گا، کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے سونے کی قیمت کہاں جا پہنچی۔ آپ کو بتائیں عالمی مارکیٹ میں غیر معمولی اضافے کی وجہ سے ملک کی تاریخ میں سونے کی قیمت بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ سونے کی فی تولہ قیمت 1 لاکھ روپے سے تجاوز کر گئی ہے۔ آل کراچی صراف اینڈ جولرز ایسوسی ایشن کے مطابق عالمی صرافہ مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت $31 کے غیر معمولی اضافے سے $1721 ہو گئی، جس کے حساب سے ملکی صرافہ مارکیٹوں میں فی تولہ سونے کی قیمت $700 کے اضافے سے $1,04,000 اور 10 گرام سونے کی قیمت $600 کے اضافے سے $8,676 ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ $10 کے اضافے کے بعد چاندی کی فی تولہ قیمت $970 ہو گئی۔ واضح رہے کہ لاک ڈاؤن کے بعد صرافہ مارکیٹس بند ہیں۔ بات کر لیتے ہیں ڈاکٹر فردوس عاشقاوان کی۔ وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات کہتی ہیں کہ تمام صوبے اپنے فیصلے کرنے میں آزاد اور خود مختار ہیں۔ 18ویں ترمیم صوبوں کے آئینی اختیارات کی ضامن ہے، لہٰذا سندھ حکومت صوبے کے حالات کے مطابق جو بہتر سمجھے وہ فیصلے کرے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے اطلاعات اور نشریات فردوس عاشقاوان کا کہنا ہے کہ تمام صوبے اپنے فیصلے کرنے میں آزاد اور خود مختار ہیں۔ 18ویں ترمیم صوبوں کے آئینی اختیارات کی ضامن ہے، لہٰذا سندھ حکومت صوبے کے حالات کے مطابق جو بہتر سمجھے وہ فیصلہ کرے۔ تو مراد شاہ صاحب، یہ آپ کا اختیار ہے، آپ کی صوابدید ہے۔ آپ اپنے صوبے میں لاک ڈاؤن کریں، آپ وہاں عوام کو گھروں سے باہر نہ نکلنے دیں، وہاں کرفیو لگائیں، فیکٹریاں بند کر دیں، ٹرانسپورٹ نہ چلنے دیں، یہ سب آپ کے اختیارات ہیں۔ لیکن اختیار کے ساتھ آپ کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں۔ اختیار کو استعمال کرتے ہوئے خدا را اپنی ذمہ داریوں کو نہ بھولیں، اور ان ذمہ داریوں میں سر فہرست ذمہ داری ان بھوکے ننگے غربت اور افلاس کا شکار عوام جو ہے ان کو 2 وقت کی روٹی بھی فراہم کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری میں آتا ہے۔ اپنا فرض بھی نبھائیں، اپنا اختیار بھی استعمال کریں۔ وفاقی حکومت آپ کو ہر طرح کی سہولت کاری کرنے کے لیے تیار ہے۔ فردوس عاشقاوان نے کہا کہ لاک ڈاؤن کو کتنا بڑھایا یا کم کرنا ہے وفاق کی طرف سے کوئی پابندی نہیں۔ پاکستان کے عوام کی حفاظت ہم سب کی اولین ترجیح ہے۔ وفاق صوبوں کی طرف سے کورونا سے بچاؤ کے لیے تمام اقدامات کو مزید مؤثر بنانے اور تقویت دینے میں اپنا کردار اور ذمہ داری ادا کرتا رہے گا، جبکہ تمام عقائیوں کے عوام کے حقوق کا تحفظ یقینی بنانا وزیر اعظم عمران خان کا نصب العین ہے۔ اور میڈیا کی سکرین سے زیادہ سندھ کے اندر پھیلی غربت، بھوک، افلاس اور اس تڑپ کو دیکھیں۔ میڈیا کے اوپر چلنے والے ٹکرز اور باکس میں چلنے والی اپنی پذیرائی کو نہ دیکھیں، گراؤنڈ پہ جا کے دیکھیں کہ وہاں اس وقت بھوک کس طرح ناچ رہی ہے اور لوگوں کے مسائل کیا ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کرونا کے محاذ پہ بھی لڑنا چاہتے ہیں اور اس کے بچاؤ کے لیے بھی ہر ممکن حد تک جا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرا محاذ غربت، افلاس اور بے روزگاری کے خلاف لڑنے کا ہے، اس پہ بھی ہم دن رات بھرپور جدوجہد کے ساتھ کوشاں ہیں۔ یہ آپ کا اختیار ہے۔
पाकिस्तान दिस वीक में अब तक के लिए फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे मजीद अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।